السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ بھی۔ شہری صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، کل بلاول بھٹو زرداری کا بیان لانگ مارچ کر سکتے ہیں 18ویں ترمیم کے لیے، آج سندھ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہم کوئک مارچ کر دیں گے۔ جی شہری رحمان صاحبہ، یہ کیا بات ہے؟ ایک دم اسمبلی میں اتنی ہنگامہ رائی کیوں شروع ہو گئی ہے کہ وہ فردوس شمیم نقوی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں گالی دی ہے، اور آپ کے جو لوگ ہیں مکیش چاولہ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ یہ کوئی ایک خاص کوئی کیا کہتے ہیں میتھڈ ان دس؟ ہیلو جی، دیکھیے عارف صاحب، سندھ اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سی آپ نے کچھ پیش خیمہ دیکھا ہوگا، جو جس طرح جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیز نے ایک متحدہ الائنس بنانے کی کوشش کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور لیکن وہ ناکام کوشش ہوتی ہے نا۔ دیکھیں لوگ اس وقت آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو کسی قسم کی ٹھوس پالیسیز دیں گے اور ایک مہذب سیاست کی طرف جائیں گے۔ اب پیپلز پارٹی چپ بھی رہے تو مصیبت، تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کہہ نہیں رہی ہیں، کچھ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کون سا ڈیل ہے، نہ کریں تو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ اس ہاؤس میں آرڈر نہیں لا رہے۔ تو بات سمپل سی ہے جی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اور ایک ریکارڈ کی بات ہے۔ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ پارلیمان کو اپنی جمہوری سیاست کا محور بنائے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو کانفرنٹیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مگر لگتا ایسا ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک جو اس وقت حکومت ہے وفاق کی، وہ چاہتی ہے کہ پارلیمان میں ایک مستقل کیوس رہے۔ آپ نیشنل اسمبلی کو بھی دیکھتے ہیں، سینٹ میں بھی یا تو وہ جواب دیتے ہی نہیں ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں، یا تو ایک کانفرنٹیشن اور محاذ آرائی کا ماحول پیدا کیا رکھا ہوتا ہے، جس سے قانون سازی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور عوام میں حوصلہ پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ فواد چودھری صاحب پہلے جاتے جاتے رہ گئے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کوشش ہوئی، یہ کوئی ریئلسٹک ٹارگٹ ہے کہ، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مراد علی شاہ صاحب ریزائن کریں، یہ سارا جو زور ڈالا جا رہا ہے اس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی پہ کوئی، یعنی گراؤنڈ پہ کوئی ہو سکتا ہے ایسے کچھ سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو تو کوئی 20 سے اوپر ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ بہت موضوع سوال ہے جی، بہت موضوع سوال ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے عارف صاحب؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک الیکٹڈ سی ایم جن کی پچھلی دفعہ سے زیادہ سیٹیں آئی ہیں، پوری حکومت بنی ہے، اور جن حالات میں بنی وہ بھی آپ نے دیکھا، تو پھر آپ کہیں کہ یہ ہم ہٹانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ میں سمجھتی ہوں واضح ہے کہ جو حکومت کے جو اپوزیشن کے عزائم ہیں اور وفاقی حکومت کے عزائم ہیں وہ انٹرفیئرنس کے ہیں۔ وہ ایک ان کو صوبہ ملا نہیں ہے جو ہے سندھ کا، اور اس حوالے سے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ اسے ایگزیکٹو آرڈر یا آئین کو پامال کر کے یا کسی طرح انٹرفیئرنس کے ذریعے، ایگزیکٹو کے ذریعے سندھ کو چلانے کی کوشش کریں، یا گورنر کے ذریعے چلانے کی کوشش کریں، جو بالکل قطعاً غیر آئینی بات ہے اور بالکل آئین کے مترادف ہے۔ اور کیوں پھر سندھ حکومت اس کی اجازت دے گی؟ کیوں آپ ایک پیرلل گورنمنٹ بنانے دیں گے جب آپ کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے اور بھاری مینڈیٹ سے آئی ہے؟ تو یہ تو پھر کہیں کا قانون نہیں ہے، اور یہ جنگل کا ایک عجیب انہوں نے رواج پیدا کر دیا ہے کہ جو ہمیں پاور نہیں ملا وہ ناجائز ہے، بس یہ ان کی ایک بات ہے۔ اور جی بھاری مینڈیٹ کی بات نہ کیا کریں، بھاری مینڈیٹ تو نواز شریف بھی لے کے آئے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ تو آپ کو یاد ہے عارف صاحب، بجائے اس کے کہ 2013 میں ریزلٹس ہم نے کہا تھا ریٹرننگ آفیسرز کے ہیں، صدر زراری نے بار بار بات کہی تھی، اور پھر ہم نے ان کو کم از کم 2 سے 3 سال دیے کہ وہ اپنی جو بھی مینڈیٹ ہے جیسی بھی ہے، دیکھیے ایک ہم آئین کے مطابق سب چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ منتقلی ہو جمہوری حکومتوں کی، لوگوں میں حوصلہ بڑھے، لوگ گورننس کے پورے جو درجات ہیں اس پہ پورے اترے، لیکن اور اس حد تک پیپلز پارٹی نے
اس مینڈیٹ کو سپورٹ کیا ڈسپائٹ اس کے کہ ہم اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے، سپورٹ کیا کہ جب ان کو کنٹینر پہ چیلنج آ رہا تھا مستقل عمران خان کی پارٹی سے جو ایسا لگ رہا تھا برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ وہ خود نہیں جیتے، تب بھی پارٹی نے پنجاب میں خاص طور سے بہت ایک اپنی قیمت ادا کرنی پڑی اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹسمن لائک سیاست کی، جس پر بار بار لوگ کہتے تھے زرداری صاحب کیوں کندھا دے رہے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیے مفاہمت بی بی شہید کی آخری کتاب تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جتنا رسپیکٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم نے الیکشن قبول کیا تو ہم کرتے جائیں، تو ہم جتنا رسپیکٹ کر سکتے ہیں عوام کے مینڈیٹ کو یا جیسا بھی ہے ہم اس کو کویسچن بھی کریں. ریگنگ بھی ہوئی ہے، ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے، مگر ہم پارلیمانی نظام کو، اور پھر اس میں 18ویں ترمیم بھی انکلوڈڈ ہے، اس کو ہم عزت دیں گے، توقیر دیں گے، اور ہم اس حیثیت میں کیوں کوئی غیر قانونی قدم اٹھائیں. آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی، تو کیا وفاقی حکومت سندھ میں گورنر رول لگانا چاہتی ہے؟ یہ تو دیکھیے ان کے جو اقدامات ہیں، ان کا بیہیویئر ہے، ایک تو 6-7 مہینے نہیں ہوئے ہیں، پورا ملک اس وقت، پورے ملک کا چولہا نہیں جل رہا ہے، طرح کا رویہ اڈاپٹ کیا، وہ بالکل غیر جمہوری ہے. چاہے وہ وفاق میں ہو، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں تو یہاں بھی یہی نظر آتا ہے. اور پھر آپ کراچی میں کوشش کیا کرتے ہیں، آپ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ حکومت گرائیں گے، کیا کس بنیاد پر؟ پھر آپ کمیٹیز بناتے ہیں گورنر ہاؤس میں، جس سے آپ کوشش کرتے ہیں سندھ کے وسائل اور کراچی کی گورننس یا جو بھی ہو اس کو ٹیک اوور کرنے کی. تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا نا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا عزائم ہیں، what do they want. اگر وہ want سے بھی، افسوس سے میں کہوں گی، وہ چاہیں بھی تو یہ نہیں کر سکتے. ان کے سامنے ایک پوری جمہوری قوت کھڑی ہے اور ہم سامنے کھڑے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ سو کے اٹھیں اور کہیں کہ جی ہم نے آج آنکھیں مسلی اور ہم سندھ گئے اور ہم اٹھا کے یہ ہٹا دیں گے کیونکہ ہم تو انٹائٹلڈ ہیں. ایک عجیب ان کا طریقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور یہ تو ان کی انہیریٹنس ہے. موروثی سیاست کی ہمیں وہ ایکوزیشن کرتے ہیں، خود کیا ان کا رویہ ہے، بالکل انکساری نہیں ہے، نہ جمہوری مینڈیٹ کا رسپیکٹ. کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا کیا پھر کنکلوژن خود ہوتا ہے، آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ کس طرح ملک چلا رہا ہے. پرسوں جب میں نے زرداری صاحب کو انٹرویو کیا تو انہوں نے تو الٹی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم 6 مہینے دیتے ہیں اور اس حکومت کو. یہ نہیں کہ 6 مہینے انہوں نے تک ہم کچھ نہیں کریں گے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ حکومت جو ہے 6 مہینے سے زیادہ لاسٹ نہیں کرے گی، اور ابھی وہ اپنی مووز نہیں کریں گے. تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ 6 مہینے میں ان کا کریہ کرم ہو جائے گا؟ دیکھیے انہوں نے تو 6 مہینے بڑی سخاوت کی میں سمجھ رہی ہوں ڈیمونسٹریشن کیا ہے، کیونکہ آپ ذرا اسلام آباد تو آپ آتے جاتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسٹریٹ پر کیا اس وقت باتیں چل رہی ہیں اور نوشتہ دیوار کیا ہے، کہ یہ پورا اسلام آباد وفاقی حکومت کہاں ہے، کوئی بیوروکریسی کام کر رہی ہے، کوئی آپ بتائیں پارلیمان سے 7 مہینے ہو گئے، کمیٹیاں نہیں بنی ہیں. آج میرا ایک سینٹ کمیٹی سے، قائمہ کمیٹی سے بل نکلا ہے مثلا چائلڈ میرج بین کا، مطلب بچوں پہ کم سن لڑکی لڑکوں کی شادی کرا دینا زبردستی، اس کے خلاف نکلا ہے. لیکن بہت ستائش ہمیں اس کام کیا، سب نے کام کیا، ہر پارٹی نے مل بیٹھ کر کمیٹی میں ایک ایگزیمپلری بل آج نکالا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ساری پارٹیوں کا کہ انہوں نے اسے اس لائق سمجھا. لیکن اب وہ نیشنل اسمبلی کے لیے رک جائے گی، وہاں تو کمیٹیاں نہیں بنی ہیں، وہاں قانون سازی نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کسی ڈپلومیٹ سے پوچھ لیں، آپ کسی بیوروکریٹ سے پوچھ لیں، کہیں سے کوئی ایک فائل جو موو کر رہی ہو، جو اس وقت دوسرے ادارے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ان سے کوئی کام نہیں کر رہی. صرف میڈیا نیریٹو کی میٹنگ ان کی ہوتی ہے، میڈیا میں نیریٹو برقرار رکھنا ہے بس. کہ امریکہ میں جس طرح گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن ہوا تھا، یہاں پارلیمنٹ کا شٹ ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کی ایک جو عملی تعبیر ہے، امریکہ کے تو رولز ہیں نا. ہاں جی جی، میں یہ کہہ رہا تھا یہاں تو جیسے ہوا ہے، لیکن جو ایک عجیب بات ہے کہ ابھی تک جو عبوری بجٹ یا منی بجٹ یا منی بجٹ یا جو بھی کہتے ہیں اس کو،
وہ تو ابھی تک پاس نہیں ہو سکا. اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ جی پھر یہی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں عارف صاحب, بڑا شوق ہوا ہم سب کو دیکھ کے کہ وہاں نیشنل اسمبلی میں آپ نے کہا کہ چلیں ہم اس سال کی تیسری بجٹ لے کے آ رہے ہیں اور اس حکومت کی دوسری بجٹ جو اگین ہم نے بڑی یہ نئی روایت رقم کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کو آتے ہی بڑی تبدیلی سرکار آئی تھی, بہت ہی اپنا ریولوشنری سرکار آئی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے, انہوں نے آتے ہی ایک بجٹ لائی اور پھر وہ اس کو خود ریوائز کر رہے ہیں, یعنی کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے, پورا ملک قرضوں پہ چل رہا ہے, پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیشنل اسمبلی میں لے کیا, فائنانس منسٹر یہاں سینٹ میں آئے تک نہیں, اور پھر وہاں انہوں نے ایک غیر مبینہ عرصے کے لیے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. وہاں تو یہ ڈیبیٹ ہونی ہے تو سینٹ کی ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن اس کو بھی وہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بزی ہیں فائنانس منسٹر. کس چیز میں بزی ہیں؟ وہ اپنے محترم ہوں گے, بہت ان کی ایک وسیع تر ان کا مطالعہ ہوگا, وہ ٹی وی شو کر لیتے ہیں, ان کے پاس پریس کانفرنس کے لیے ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے نیریٹو. اور گورننس اگر پوچھیں, جواب دہی پوچھیں, پارلیمان کا کردار پوچھیں, انسٹیٹیوشنز کو بنانے کا پوچھیں, تو انسٹیٹیوشنز بنانا تو چھوڑیں, وہ تقریر تھی. اور اب ریالٹی دیکھیں کہ اس منی بجٹ میں لائے کیا ہے. آج فائنانس کمیٹی کا اجلاس تھا سینٹ کا, بھول جاتے ہیں کہ پوری جب تک یہ سینٹ کا اجلاس ختم نہیں ہوتا فائنانس کمیٹی کا, تو یہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی نیشنل اسمبلی میں. اور اس ووٹنگ اجلاس میں بھی صبح نہ منسٹر موجود, نہ ایف بی آر ہیڈ موجود, اگین انپریسیڈنٹڈ, اس کے بغیر کبھی یہ فائنانس کمیٹی چل نہیں سکتی, تو وہ ملتوی کر دیا گیا. پھر دوپہر میں واپس آئے, پورا ملک منتظر, پوری نیشنل اسمبلی انتظار کر رہی ہے, لیکن یہاں پہ یہ حال ہے. پھر اگر پوچھیں ان سے کہ آپ کا مسئلہ یہ بذات خود منی بجٹ جو ہے, سو کالڈ منی بجٹ, یہ بیلنس پہلی دفعہ نہیں کر رہا بکس کو. یعنی آپ قرضہ بھی دکھاتے ہیں, ریونیو سٹریم جیسے تیسے بھی دکھاتے ہیں, آپ کو انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ میں کوئی آپ کو معمولی سا اکاؤنٹنٹ بتا دے گا اور آپ خود اپنی آفس اور گھر کی بکس بیلنس کرتے ہو. جی ویسے تو نہیں چل سکتا. تو انہوں نے ایک عجیب چمتکار کیا ہے, کہتے ہیں کہ جی یہ ایکچول منی بجٹ خود 6.8 بلین ڈیفیسٹ میں ہے, اور جو پہلے خسارے بڑھ رہے ہیں وہ 7 مہینے میں خطرناک لیولز پر آ چکے ہیں. زر مبادلہ تو ایک طرف, لیکن جو باقی آپ کے خسارے ہیں, کہتے ہیں ہم تجارتی خسارے کو لے کے شہری رحمان صاحبہ, قومی اسمبلی کا اجلاس میری آپ ملتوی سے ہو اس گیا. سے گزارش ہے, آپ what do you make of it؟ جی بتائیے. جی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں نے سینٹ میں پوچھا, کوئی جواب نہیں تھا کہ this is the first budget جس میں they have not been able to balance their books, اور یہ قرضے لے کے اس کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کا ڈالر جس دن انہوں نے گرایا ہے, 15 روپے ڈالر گرا ہے, تو آپ نے آٹومیٹکلی 1500 ارب قرض چڑھا دیا پاکستان پر. اب روز ایکسٹرنل ڈیٹ ان کا 15 ارب چڑھ رہا ہے روز ڈیلی پاکستان پر, اور جن حدوں سے یہ تجاوز کر رہا ہے, مجھے اب پریشانی ہے. عام پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ گیس اور بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں آلریڈی خوفناک اضافہ ہوا ہے, اور پاکستان کا کوئی چولہا نہیں جل رہا. خیبر سے کراچی تک پاکستان کا کوئی چولہا نہیں جل رہا, چاہے وہ افراط زر قوت خرید کی وجہ سے ہو یا گیس کی کمی سے ہو. تو یہ اس وقت پاکستان انفارچونیٹلی, میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پھل رہا ہے, پھول رہا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں پارلیمان کے ذریعے کام ہو, لیکن دس بجٹ مطلب یہ پاکستان کو 36, اور اگر ڈومیسٹک ڈیٹ بھی بڑھتا چلا رہا, آپ وہ دونوں کو میں نے جمع کر کے سینٹ میں سنایا, وہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا. 36 ارب روز آپ دے رہے ہیں, قرضہ چڑھ رہا ہے پاکستان پہ. کوئی ان کے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کشکول لیے ملک گھوم رہے ہیں, اور کس انٹرسٹ ریٹس پہ لے رہے ہیں. کبھی ڈیفرڈ پیمنٹ ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سارے قرضے ہیں. آپ کہتے تھے کہ ہم تو کشکول توڑ دیں گے, اب آپ نے کشکول کو تو پورا ملک کشکول بن چکا ہے, اور مذاق چڑھ رہا ہے. کہ میں نے سینٹ میں کہا کہ جی جب آپ وی آئی پی جیٹ لے کے جاتے ہیں پاکستان کے, تو سیٹ بیلٹس ٹائٹننگ کا جو ہوتا ہے نا, کہ ایک when the jet is landing تو اسٹوارڈس یا کوئی کہتا ہے کہ جی ٹائٹن یور سیٹ بیلٹس, تو میں نے کہا یہاں تو ٹائٹن یور کشکول کہا جا رہا ہے, the jet is about to land. تو یہی سچویشن ہے اور خوفناک حالات ہیں.
एक ब्रेक लेना है हमें, और कशकोल से निज़ामी साहब कुछ पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। खैर उस पर भी हम बात करेंगे। 18वीं तरमीम किसको मसला है, और बुनियादी तौर पे जो सिंध के अंदर अपोजिशन का स्टांस है 18वीं तरमीम को लेके, जिस तरह के उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आम आदमी के जो मसाइल हैं, इस पे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या रही है, क्योंकि तीसरी बारी है सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की है। इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी रहमान साहिबा, 18वीं तरमीम को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो हम करेंगे। सिंध में आज अपोजिशन ये कहती रही कि हम मार्च में क्विक मार्च कर देंगे पीपल्स पार्टी का। बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम को लेकर जो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनका ये कहना है इस तरमीम के बाद अवाम के बुनियादी मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। इस बात को डिफेंड करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या जवाब है आपकी जमात के पास? देखिए, ये पहली बात तो मैं कहूँगी कि 18वीं तरमीम को हर मसले का, हर मुसीबत से आप क्यों मुंसलिक करते हैं, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि, और आपके तवस्सुत से मैं कह रही हूँ, आप ज़ाहिर है अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि तारीख का थोड़ा सा मुताला कर लें। उसमें अगर हाल में आप देखें ये किस तरह पास हुई है 18वीं तरमीम, ये पास हुई है 90 मीटिंग्स के बाद। 1 साल चली हैं ये मीटिंग्स, और इसमें पूरी पार्टी, हर पार्टी की शराकत दारी थी जी, और उसमें पूरी मतलब हर स्टेक होल्डर को बुलाया गया था। और कोई मतलब मैं नहीं कह रही कि ये कोई परफेक्ट कानून है, दुनिया भर में कवानीन बनते हैं और उनमें अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अमेंडमेंट था तारीखी पाकिस्तान के आइन में जो जमहूरियत की, जिसे कहते हैं ना, जंजीर बना हुआ है, जिसने 1973 के आइन को, वो भी कंसेंसस आइन था पाकिस्तान का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त का, और उनकी यही वो आइन था जिसने मुश्किल वक्त में, आमरीत के दौर में, जब आइन मुअत्तल कर दिया जाता था, जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से क्या क्या, आप जादू की छड़ी से क्या क्या जमहूरी सिस्टम्स को डिरेल कर दिया जाता था, कभी 58(2) भी होता था, कभी कुछ और होता था। तो इसमें आप देखिए कि ये 18वीं तरमीम ने मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ, जो जमहूरी और जो मुस्तकिल ऑर्डर हिलता था ना, आपने 90 की दिहाई देखी, 4 हुकूमतें आई, 5 हुकूमतें आई एक ही डेकेड में, और किस तरह इंस्टेबिलिटी की बात है, उसको लॉस्ट डेकेड इसलिए कहा जाता था। कोई तरक्की नहीं हो पाती थी, कोई एक हुकूमत इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, दूसरी निकालती थी, इलेक्शन कभी कभी 18 महीने में हो जाते थे। तो देखिए, ये एक, फिर आपने देखा है कि जब हमारा वफाकी सिस्टम है, ये जब रिपब्लिक यहाँ और इकाइयों सूबे हैं, जब सूबे आपसे महरूमी की बात करते हैं और आपका वफाक एक ज़माने में 1 यूनिट का आप पर एक साया पड़ा हुआ है, ये एक वो आइन का हिस्सा है जिस पर हर पार्टी ने आकर, हर पार्टी ने अपनी हिस्सादारी, और पीटीआई मुझे नहीं पता कहाँ थी, उनका एक मेंबर था नहीं था, लेकिन पूरी पार्लियामान मौजूद था। उन्होंने इस अमेंडमेंट को मरूज़ इख्तियार लाए हैं, और अब कहना, और उससे एनएफसी अवार्ड की बात की जाती है। इस वक्त एनएफसी मसला ये क्या है, देखिए मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय, शायद मैं गलत हूँ, लग इस तरह इस वक्त रहा है कि जो वफाक है वो पैसे, वो अपना इस वक्त अपनी शाख खर्चियाँ ख़त्म नहीं कर पा रही है, वो अपनी बुक्स बैलेंस नहीं कर पा रही। ये जो सामने अभी मैंने आपसे बजट का कहा था, और उनका पहला हमला होता है कि चले सूबों से आप इख्तियारात वापस लें। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में इस वक्त 90 अरब का इस वक्त कर्जा चढ़ा हुआ है सूबों की तरफ, डिविजिबल पूल की तरफ। पहले तो आप डिविजिबल पूल को जब आपने इतना पैसा देना है, तो आप कोशिश इधर उधर देख के, बजाय इसके कि आप ठोस मंसूबा बंदी करें, आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट करें, आप जो क्राइसिस पब्लिक फाइनेंसेस में
تب ہو رہی تھی. آپ کو پتہ نہیں تھا پچھلی حکومت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ روز ہم تقریر کر رہے تھے, دھواں دار آپ بھی کرتے تھے, اسد عمر بھی کرتے تھے. تو تب آپ نے کیوں نہیں منصوبہ بندی کی؟ تب آپ نے کہا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, تب آپ نے کہا ہم IMF کے پاس بھی نہیں جائیں گے, تب آپ نے کہا کہ جی ہم تو ایسا چمتکار دکھائیں گے, ہمارے پاس ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم 100 دن میں پاکستان کی پوری کایا پلٹ دیں گے. اور آپ کہتے تھے کہ جی ہم یہ اب نظر آ رہا ہے کہ ساری پوری حکومت فوٹو شوٹس پر چل رہی ہے, فوٹو آپس پہ چل رہی ہے. اور آپ جب سیلفی سرکار میں کہتی ہوں, یہ انقلاب سرکار سیلفی سرکار ہو گئی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے جی اب ہم ایوان صدر میں نہیں رہ رہے, اب ہم PM ہاؤس میں نہیں رہ رہے, اب ہم لائنوں میں کھڑے ہیں. ساری زندگی ہم لائنوں میں کھڑے رہے, ہم نے تو سیلفی نہیں لی ساری زندگی. میں نے تو ایمبیسڈر تھی, میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو ایک کمرشل 2 دفعہ کمرشل فلائٹ پہ سے, تب تو ہم نے سیلفیز نہیں کھینچی اور کہا کہ جی ہم نے جیٹ نہیں استعمال کیا. یہ دیکھیے, یہ ہلکی باتیں نہ کریں, یہ گورننس کی طرف توجہ دیں, اور یہ نہ کہیں کہ جس بات سے اگر آپ کو مثلاً کوئی امینڈمنٹ کرنا ہوتا, اگر آپ سنجیدہ ہوتے, اگر آپ کو ملک میں کیوس نہیں پھیلانا ہوتا اور آپ تھوڑا سا میچور ہوتے, تو آپ یہ ساری باتیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 4 اکائیوں کے ساتھ بیٹھتے. آپ پھر کہتے کہ جی ہماری یہ سفارشات ہیں, ہماری یہ ضروریات ہیں, آپ کا یہ سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے, how can we manage this? They are not doing that. یہ تو بس کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر ظاہر ہے دوسرے بھی کہتے ہیں دمادم مسکل اندر, ہم بھی دیکھ لیں گے ہمارے بنائے ہوئے قوانین کو آپ کیا کرتے ہیں. یہ زرداری صاحب کے جو اس دن بات بھی ہوئی تھی کہ جو ثاقب نثار صاحب چلے گئے, لیکن وہ یہ جو ان کے خلاف پہلے تو JIT بنی, اب اس کے بعد وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے, تو نیب کو کہہ رہے ہیں اثر نو تحقیقات کرنے کی, اس کی شاید ریویو پٹیشن بھی دی ہوئی ہے. ادھر عثمان ڈار جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی ڈال چکے ہوئے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے پولیٹیکل کے علاوہ لیگل فرنٹ پہ بھی آپ کو کافی کنفرنٹ کر رہی ہے. جی, ان کا دیکھو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آپ کو سب کو ایک تو میڈیا ٹرائل چلائی جا رہی ہے جو بالکل اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. کورٹ نے واضح طور پر ہدایت دی ہے اور نیب نے بھی کہ آپ نے اس طرح میڈیا ٹرائل لیک پہ لیک ہوتی ہے, مفروضوں پہ اسپیکولیشن پر پوری دن پوری شام, آپ خود دیکھتے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں مجھ سے بہتر, پوری شام بالکل جو ایکیوزیشنز ہیں جو آدھے وقت بے بنیاد بالکل چلائے جاتے ہیں لوگوں سے لنکس. آپ کل کہہ دیں کہ آپ پر نیب کا کیس کھل گیا, بھائی میں نے ساری زندگی ایک پینسل کا کرپشن نہیں کیا, اللہ ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر رکھے, لیکن آپ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں اور اتنا شخصیات کو اور جو ان پر کیس ہے اس کو اتنا متنازع کر دیتے ہیں کہ اگلے بندہ سوچتا ہے کہ جی بھائی انہوں نے تو بڑے پیسے بٹورے میں پبلک ایکسپینس پر, تو اس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے, چور ڈاکو روز صبح, اور پارلیمان میں بھی آ کے یہ کہتے بس ہم نے پیسہ واپس لانا, اور پاکستان بالکل اگلے دن یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. میں تو کہہ رہی ہوں فی الحال آپ جو ٹاکسک ویسٹ کی نہریں ان کو ہی تھوڑی توجہ دے دیں تو ہم بات کر سکیں, لاہور کے اسموگ کو ہی توجہ دے دیں تو ہم بات کر سکیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ بس یہ انہوں نے اور یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیے احتساب کا عمل اگر کریڈیبل ہونا ہے تو اس کو پھر سب پر ایک ہی طرح لاگو ہونا ہوتا ہے. ساری دنیا کا یہ طریقہ کار ہے. اگر احتساب, اگر میں اور آپ کسی کٹہرے میں کھڑے ہیں عارف صاحب, اور آپ کو ایکسٹینشن مل جائے اور آپ کو استثنا مل جائے اور میں وچ ہنٹ کا وکٹم لگوں, تو پھر کیا بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ احتساب آپ خود کہیں گے کہ بھائی مجھے اس کا حصہ نہیں ہونا, مجھے نہیں ایگزیمپشن چاہیے کیونکہ آپ کی یہ سچویشن ہے. لیکن اس وقت یہ حالات ہیں کہ ان کے لوگ مطلب ECL پہ سے بھی اڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں تو ECL پہ ڈالا جاتا ہے, پھر دوسری کوئی خفیہ بلیک لسٹ پیدا ہوتی ہیں. میں کہہ رہا تھا ایک اور موضوع پہ آپ سے سوال کیا جائے, کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے خاصی عرصہ, یو آر دی ایڈیٹر آف دی ہیرلڈ. یہ جو میڈیا پہ افتاد گر رہی ہے, ایک ایسا لا لا رہے ہیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, جس کی تینوں پرنٹ میڈیا آرگنائزیشن APNS, CPNE اور جو PFUJ وغیرہ مسترد کیا ہے. تو یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور میڈیا کو خوب استعمال بھی کر رہے ہیں, میڈیا استعمال ہو بھی رہا ہے, تو ان کو شکایت کیا ہے میڈیا سے؟
اور آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ یہ تو آپ ہمارا سٹینڈ بہت واضح ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلیوں میں یہ آواز اٹھے, کبھی کبھی نکل آتی ہے, آدھے وقت آپ کو رپورٹ بھی نہیں ملتی ہوگی اس کی, یا وہ موشن بھی نہیں آتا ہوگا سامنے. کل بھی پرسوں پچھلے سیشن میں بھی شروع کی تھی یہ بات, لیکن بریکنگ نیوز تو آج کل کچھ اور ہی ہوتی ہے نا, آپ کو خود پتہ ہے, مجھ سے براہ راست فون جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے جو اعتراضات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہیں, اور ہمیں جو سننے میں آتا ہے, کیوں میری تو کوئی ہاٹ لائن نہیں ہے, نہ میں چاہتی ہوں کوئی ہاٹ لائن, مگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں ایک نیریٹو چاہیے, اور جو آپ سے ڈس ایگری کرے, جو دنیا میں جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے کہ کنسٹرکٹیو اور ہر قسم کی کرٹیسزم, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ, تنقید, ہر چیز جو ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی کو ہاؤس میں کیا کہا جائے, اور وہ کہتے تھے نہیں میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے تو سر جھکانا چاہیے آپ کی تنقید کے سامنے. تو پیپلز پارٹی اب آپ لوگ یاد کریں گے, آپ تو نہیں, خیر آپ کو میں کہہ نہیں سکتی, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو ایک پورا نیا جنریشن میڈیا کا ہے, جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ 5th جنریشن وارفیئر ہیں, تو 6th جنریشن وارفیئر تو یہ حکومت میڈیا پر کر رہی ہے. جو استحصال ہو رہا ہے, اینکر پہ اینکر ہٹایا جا رہا ہے, ان کو ڈرا دھمکا کے چپ کر دیا جاتا ہے, وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. قلم بندیاں تو دور کی بات, اب تو لب سیل ہو چکے ہیں. اور اب ریگولیشن کی آڑ میں, یہ ریگولیشن نہیں ہے, ریگولیشن, اور ہمارا موقف واضح ہے, ریگولیشن کی آڑ میں جو کالے قوانین ہم نے ہٹائے تھے آتے ہی, جو میرا کام ایز منسٹر 100 ڈیز میں ہم نے یہ کیا تھا, سارے ایوب خان کے اور ضیاء الحق کے اور جنرل مشرف کے کالے قوانین میڈیا کے ہٹائے تھے. اور وہ تو کوئی سوچنے کی بات بھی نہیں ہے, نہ کسی کو شکریہ کہنا ہے, یہ سارے حقوق پریس نے اور میڈیا نے اپنی جدوجہد سے لیے تھے, اور ہمارے ساتھ جمہوری جدوجہد میں شامل ہے. تو یہ ہم کیوں ہٹوانے دیں گے؟ لیکن یہاں جو تبدیلی سرکار ہے, تبدیلی سرکار کہتی ہے کہ ایک ہی نیریٹو ہوگا, جو ہمارا ہوگا, جو ہم پی آئی ڈی سے دیں گے یا کہیں اور جہاں سے بھی دیں گے وہی برقرار رہے گا, باقی سب ناجائز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اور اگر آپ سوال اٹھاتے ہو, اور ریگولیشن کے ایک مجھے ختم کرنے دیں جی, یہ دیکھیے 18th امینڈمنٹ سے الگ بات یہ ہے, what they want is کہ ریگولیشن کی آڑ میں سینسرشپ لائیں. وہ ریگولیٹری باڈی بھی جو ایک بنائی جا رہی ہے, کہتے ہیں ہم سٹیک ہولڈر سے پوچھ رہے ہیں. سٹیک ہولڈر سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سٹیک ہولڈر سب کہہ چکے ہیں, اپنے جنرل اجلاس میں کہہ چکے ہیں, تو آپ کس سے پوچھنے جا رہے ہیں؟ ہم سے تو میں تو خود صدر اسی پہ, ہم سے کسی نے نہیں پوچھا, نہ کوئی مسودہ شیئر کیا, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا لیکن آپ لوگوں نے اپنے ویوز بتا دیے ہیں نا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, وہ کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں جنہیں آن بورڈ لیا جاتا ہے. شہری رحمان صاحبہ, ایک اور اہم معاملہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پیس ٹاک افغانستان کو لے کے چل رہی ہے. ایک تو پاکستان کی حکومت کا اس میں کردار, جو اس وقت تک جو ریجنل پالیسی ہے پاکستان کی, آپ سمجھتی ہیں تسلی بخش ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں, اگر امریکی فورسز کا انخلا ہو جاتا ہے افغانستان سے, اس کے بعد جو افغان حکومت ہے, موجودہ حکومت, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ اپنی رچ قائم برقرار رکھ سکے گی؟ اچھا, صرف میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں ان کے سوال میں, اکٹھے جواب دے دیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ سے ہماری بڑی دوستی ہو گئی ہے اور ہمارا وہ اسٹریٹجک ایلائے بن گیا ہے. یہ آپ اتفاق کرتی ہیں اس سے؟ دیکھیے, میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے دور میں تو وہ اسٹریٹجک ایلائے تھے, اور پھر بھی ان کا کتنا نزلہ ہم پہ گرتا تھا, پاکستان پر گرتا تھا, آپ اگین مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں, لیکن وہ انہوں نے تو نہیں کہا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اس وقت تو شاید کسی کو معلوم ہو نہ ہو, لیکن کانگریس میں تو ایک بل آ چکا ہے کہ پاکستان کو نان نیٹو ایلائے کی لسٹ سے ہٹایا جائے. میں نہیں کہہ رہی وہ بل پاس ہوگا, لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گی کہ اسٹریٹجک الائنس کو اس طرح سمجھ جانا کہ ہمیں, کیونکہ ہم ایک حصہ دار ہیں طالبان کے ڈسکشن میں اور پیس معاہدہ. دیکھیے, ہر حکومت پاکستان کی جو بھی ہو, چاہے وہ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, ہم نے اس بات کی شروعات کی تھی کہ نمبر 1, کابل ہمارے لیے سب سے اہم کیپٹل ہونا چاہیے دنیا میں, اس سے ہمارا بارڈر شیئر ہے, سب کچھ ہے. تو پہلے ہمیں دوستی کا ہاتھ کابل اور افغانستان کی طرف بڑھانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے, وہاں کوئی نسل ہو, کوئی مائنورٹی ہو, کوئی میجورٹی ہو, یہ افغانستان کا اندرونی ڈومیسٹک معاملہ ہے, وہ سارٹ کریں. تیسری بات, بہت بنیادی بات, کہ جو بھی امن معاہدہ ہوگا افغانستان میں, جو بھی پیش رفت ہوگی,
اس میں پاکستان بالکل پیش ہو، لیکن ایک کردار سپورٹ کا ہو، اس میں ذمہ داری کا عنصر نہ ہو. ذمہ داری کا اگر آپ وہ لیتے ہیں کسی قسم کی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سہولت کاری پاکستان کو جاری رکھنی چاہیے افغان امن عمل کے لیے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کا مستقبل کیا ہوگا، طالبان کے لیے کتنا ایکسیپٹیبل ہے جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی. بریک کے بعد اس سمیت ہم دیگر معاملات پہ بھی بات، اور جو نظامی صاحب نے بات کی تھی میڈیا ریگولیشن کی، اس سے متعلق بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ، آپ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کو صرف سہولت کار کی حد تک اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن افغانستان کے جو اندر کے حالات ہیں ذرا اس پہ بھی آپ اپنا تبصرہ دے دیں. جو موجودہ افغان حکومت ہے وہ طالبان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اگر امریکہ کا انخلا ہو جاتا ہے تو اس حکومت کے لیے کیا ممکن ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی رچ قائم کر سکیں؟ دیکھیے، کابل میں اشرف غنی کی حکومت ہے، وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی ایک اگریمنٹ کے ذریعے جو امریکہ میں اس وقت جان کیری آئے تھے، آپ کو سب یاد ہوگا، اور ایک پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہوا تھا. تو یہ ان کے اندرونی حالات ہیں. میں آپ سے جو کہنا چاہ رہی تھی، پانچویں بات وہ یہ تھی کہ، اور اس سے منسلک ہے آپ کے سوال سے عارف صاحب، وہ یہ بھی ہے اور فیصل صاحب، کہ آپ دیکھیے کہ جو بھی معاہدہ امن کا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ضروری ہوں گی. پاکستان تو ضرور سہولت کار بننا چاہتا ہے اور بنے، اور ایک آپ کو سپورٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ایک کانٹوں کی سیج ہے. وہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس وقت بڑکی مار کے کہ ہم اسٹریٹجک ایلائی بن گئے، آپ دیکھیں کل اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اور معاہدہ کہیں سیز فائر ہولڈ نہیں کرتا، یا آپ کا اپنا جو کابل سے ان کی بات چیت ہو نہیں پاتی طالبان کی براہ راست، اور ان کا اپنا آئین کے مطابق وہ جو انہوں نے اس وقت جو بھی آئینی پیش رفت کی ہے افغانستان میں، اور خواتین اور سول سوسائٹی کی جو بات کی جاتی ہے، ان کے حقوق کی تحفظ، یہ سب نہیں ہوتا، اور وہاں جو اس وقت طالبان کا ایک ہولڈ ہے، ان کا اپنی ایک ساکھ جم چکی ہے، اور ان کو وہ کہیں کہ ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ ہم اتنے ممالک سے بات کریں. دیکھیے یہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے نا اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب تک افغانستان کے اندر جسے کہتے ہیں افغان لیڈ ڈسکشن نہ ہو، انٹرا افغان ڈائیلاگ کسی مثبت طریقے تک نہ پہنچے، تو پھر فیصلہ کن بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایران کو بھی آپ نے، ایران ہے، چین ہے، رشیا ہے، ایران اور رشیا تو اس وقت ان کا بڑا کردار ہے کیونکہ داعش کی موجودگی ہے وہاں. جی آپ نے جہاں سے معاملہ شروع کیا تھا نا، ہم نے شروع میں بات کی کہ ایوان نہیں چل رہا بالکل. اب ایک 13 رکنی کمیٹی بنی جس میں سب پارٹی، جس میں زرداری صاحب بھی ہیں، غالباً شہباز شریف صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، باقی پارٹی کے بھی لوگ ہیں. آپ کا خیال ہے کہ کوئی بقائے باہمی ہو جائے گا یہاں؟ نہیں عارف صاحب، دیکھیے پہلی دفعہ اس طرح کی کمیٹی کی ضرورت پڑی ہے. آپ بتائیں، اور ٹھیک ہے آپ ایتھکس کمیٹیز بناتے ہیں، آپ بے شک اپنا اخلاقی کوئی کردار بہتر کریں، لیکن یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے جہاں وہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو کنٹینر سے اترنا ہوتا ہے. وہ بھول گئے ہیں کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے ایوان چلانے کی وہ حکومت کی ہوتی ہے. وہ بھول گئے ہیں کہ جب بوائیکاٹ ہوتی، یا شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں، یہ غیر تجربہ کار ہیں اور تجربہ لینا بھی نہیں چاہتے، اور یہ بھول گئے کہ اگر واک آؤٹ ہوتا ہے، مثلا علامتی ہوتا ہے یا لمبا ہوتا ہے یا کورم کال ہوتی ہے، اس ایوان کو بحال کرنا کیونکہ حکومت ان کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان سب کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت اور ایگزیکٹو اور پارلیمان چلانا ایکول سے زیادہ ان کی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کی بات ہے. ہم ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے جب ہم حکومت میں، بیکاز یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، اور آپ کو امیجیٹلی اپنا رویہ بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور سب سے انکساری کے ساتھ کہ جی
آئیے بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طرح ہم شراکت داری کریٹ, وہ یہ بھول چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح انگلی سے ہلائیں گے اور سب بھاگے ہوئے آئیں گے. کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے, ہم صرف عوام کے نوکر ہیں. ہم صرف جواب دہی عوام کو دیتے ہیں اور اللہ کو دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کیسے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں پارلیمان ایکولی, دیکھیے ایکول ریپرزنٹیشن کمیٹیوں میں جب ہوتا ہے مثلاً, تو کمیٹیاں کس طرح چلتی ہیں. آپ اگر وہاں ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیں گے, اور اپوزیشن نہیں کرتا, کمیٹیوں میں بہت کام ہو سینٹ کی کمیٹیوں میں کام ہو رہا ہے, جہاں ہم چاہتے ہیں کہ جی جو ہم نے وعدے کیے عوام کو, چاہے بھی کسی بھی حکومت کے ذریعے ہوں, وہ پورے تو ہوں. کیونکہ آپ نے بھی ہم سے کل سوال پوچھ لینا کہ آپ کا کیا کردار تھا, آپ نے کیا کیا. لیکن اگر آپ پیرالائز کر دیں گے مین ایوان کو اور دوسرے ایوان میں آپ جانا پسند نہیں کریں گے, تو وہ دونوں مفلوج ہو جائیں گے, اور پھر حکومت بھی آپ کی مفلوج ہو جائے گی. کیونکہ آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں چلا سکتے. آپ یہ صدارتی نظام نہیں ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میری نظر میں. آئی کوڈ بی رانگ, مگر آپ اپنا خود تجزیہ مجھے شیئر کر لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہاں نہیں, لیکن اس کو آگے چلانا تو ہے نا, کہ اگر پارلیمنٹ بالکل مفلوج ہو جائے گی تو پھر وہ لوگ جو صدارتی نظام چاہتے ہیں اس ملک میں اور 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں, وہ تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ تو جمہوری قوتوں کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیے بالکل ہم بالکل چاہتے ہیں عارف صاحب کہ ایوان چلے. پیپلز پارٹی تو بالکل منجھی ہوئی ہے ایوانی بالکل ٹریڈیشن میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سینٹ دونوں مہذب طریقے سے اپنی کمیٹیوں کے ساتھ آگے بڑھیں, حوصلہ پیدا ہو, عوام کے کام ہو, نئی روایتیں. تو ہر جمہوری سسٹم میں ہمیں اس کو سٹرینتھن کرنا چاہیے, اضافی کام کرنے چاہیے. لیکن ادھر تو ہم رول بیک دیکھ رہے ہیں. ایون پارلیمنٹری پریکٹسز کا رول بیک, پارلیمنٹ بے توقیری ہو رہی ہے روز. ٹھیک, یہ تو آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اچھا, نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں اے ایف آئی سی کی ایک ٹیم آئی, سینئر ڈاکٹرز کی, 2 گھنٹے تک ان کا معائنہ ہوتا رہا. طبی بنیادوں پہ کیا نواز شریف صاحب کو ضمانت مل سکتی ہے؟ اور ضمانت سے ذرا سا آگے سوچیں. انہوں نے, یہ تو عدالت پہ ہے نا, اب ان کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت عدلیہ میں انہوں نے غالباً 6 فروری کو ان کا کیس لگا ہوا ہے. میرے خیال سے ایک مڈ وے ہاؤس تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ہاؤس ریسٹ کر دیں یا کوئی اس قسم کی چیز کریں. تو ویسے تو دیکھنا چاہیے کہ اگر میاں نواز شریف کی جو اللہ ان کو صحت دے, اگر کوئی بہت سیریس ایشو نہیں ہے تو پاکستان میں علاج کروانا چاہیے. کیونکہ آگے ہی یہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ سیاستدان تو زکام بھی ہو جائے تو یہ لندن چلے جاتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے امیج کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک, لیکن یہ خبریں ہیں کہ ان کی صحت واقعی خراب ہے. جی ہاں, یہ اپنی جگہ پہ اگر واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ان کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے, پھر حکومت کو سوچنا چاہیے, بلکہ اپنے خرچے میں بھیجنا چاہیے ان کو. ٹھیک, بالکل ٹھیک. پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے بھی یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا, ثانیہ ساہیوال کو لے کے ایڈیشنل سیکریٹری جو پنجاب میں فضیل اصغر صاحب, ہوم سیکریٹری, انہوں نے آج کمیٹی کو بریفنگ دی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, اور 2 ممکنات تھے جس کی بنیاد پہ یہ آپریشن کیا گیا. اور پہلے تو ایک ریکارڈ جو ہمیں ذیشان کا ہم فالو کر رہے تھے, لیکن سوال یہ ہے نظامی صاحب کے ممکنات کی بیس پہ, دیکھیں نا آپ یہ سیدھی مفروضوں کی بات پہ, آپ نے کولڈ بلڈ میں اس لڑکی کو بھی مار دیا. جی, اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے, ان سب کو کولڈ بلڈ میں مارا گیا. لیکن اصل بات نہیں بتائی جا رہی کہ who asked them to pull the trigger, حکم کس نے دیا تھا, کس نے حکم دیا تھا. دیکھیں نا, آپ بات تو کرتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, یہ کیا ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت.